بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں؟ جبکہ کچھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح انسان تھے، نبی ہماری طرح بشر تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اللہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور میں سے ہیں، اسی لیے اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا علماء کرام اپنا موقف بیان کرتے ہیں؟ تو کچھ علماء کرام کی زبان اس مسئلے کی وضاحت چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، بعد میں کمنٹس کرنا تاکہ آپ کو مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے پہلے ویڈیو سماعت فرمائیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے۔ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے بعض کے استاد بھی ہیں، بہت بڑے۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ اگر یہ حدیث میں لفظ نہ آیا ہوتا تو انسان کی جرأت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نور کی نسبت کرتا۔ اب وہ نور کیسا تھا اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حدیث کے ظاہر کو بنیاد بنا کر اگر کوئی جملہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ پھر ہر نبی بشر ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہر نبی بشر ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نبی بن کر نہیں آتا، کوئی جن نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، مرد ہوئے اور بشر ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہیں۔ تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ نورانیت کی جلوہ گری ہے، کہیں بشریت کا زور ہے، جیسے شادی کرنا بشری تقاضا ہے، آپ کے دندان مبارکہ کا شہید ہونا بشری تقاضا ہے، کھانا پینا بھوک محسوس ہونا یہ۔ اور جہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے وہاں تمام مبارزات ختم ہو جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر سرکار پہنچے، جبریل امین ساتھ ہے، سفر معراج ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل آپ تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، متفقن علیہ، کسی کا انکار نہیں، جب آپ جل جائیں گے تو بشر تو بدرجہ اعلیٰ جلے گا، لیکن نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل اگر کوئی حاجت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ جبریل امین نیچے رہ گئے اور سرکار آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر آپ صرف بشر ہوتے، نورانیت حقیقت آپ کی حقیقت میں داخل نہ ہوتی تو آپ جل جاتے۔ اور پھر کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ جسم اقدس تو چلے پھر بالکل ذات ہی ہے، جو پہنا ہوا لباس ہے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے، جب اچھے کو اللہ تبارک و تعالی عذابات سے اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے دور رکھتا ہے، تو جو ان کی صحبت میں رہتا ہے وہ بھی تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں تو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں۔ آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ روح نورانی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطہ نوری کے نام او خودی، اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا، یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے۔ مغربی فلاسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائن اسپارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے، خدائی، یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور کا فرق ہے۔ جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے
قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے. لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے. حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن. میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا. خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے، قرآن مجید بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہے. تو ان میں فرق کیا ہے اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ برائے کرم سوال کا جواب دینا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی بھی نور ہے. نور اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آیت قرآنی جو سورۃ النور میں ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی زمین اور آسمانوں کا نور ہے. کے تحت خزان العرفان میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا ہادی، یعنی ان کو ہدایت دینے والا ہے. تمام زمین اور آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں. سوال میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو رب کائنات جل جلالہ نے نورانی بشر بنایا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشر یعنی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا. تو وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نورانیت بھی ہے اور بشریت بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں ہے. یہ کہنے سے قرآن کا انکار لازم آئے گا نا کہ قرآن کریم سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ثابت ہے. لیکن یہ کہ صرف بشر کہنا یہ ادب کے بالکل خلاف ہے. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خیر البشر کہیں گے کہ تمام انسانوں میں اچھے بشر. رہا ہے شرک نہ کرنا، کبھی میری ذات میں کسی کو پارٹنر نہ بنانا. جیسے کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا. کچھ نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا. اور اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی پارٹنر نہیں ہے.
کچھ لوگوں نے یہ جرم کیا تو ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے بھی نعرے مارنے شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من نور اللہ۔ آپ نہیں سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو اتو بشر سن، وچو وچو نور سن۔ بظاہر بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ ارے بھائی جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نہ ہوا؟ عقل یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں سے یہ کاغذ میں نے الگ کر دیا، یہ کاغذ، اب کتنے کاغذ ہو گئے میرے پاس جی؟ ایک اے نے، ایک کاغذ نے یا دودھ دے، یہ بکری تو نہیں بن گیا، کاغذ ہی رہا نا، جنس سے چینج نہیں ہوئی نا، ایک ہی رہی۔ دو ہونے کے بعد دونوں کی چیز تو ایک رہی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر کتنے ہوئے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا، مخلوق تو نہیں، خالق کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے؟ پھر مجھے بتائیے کس کے کندھے پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی تھی؟ پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھیجا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی؟ ابو بکر نے آ کے اس کافر کو دھکا دے کے گرایا تھا اور کہا تھا اس کو اس لیے قتل کرتے ہو، اس کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کون تھا جس کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے گھر بیٹھے طلاق دے گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ابو بکر کے پیچھے سوار ہو کر ہجرت کے لیے غاروں میں چھپے تھے؟ وہ کون تھے؟ اللہ تھا یا رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ اس لیے پیارے حبیب نے فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اللہ کا رسول کہنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھا کر اللہ کا بیٹا کہا، تم یہ جرم نہ کرنا، انا عبدہ ورسولہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی وضاحت مکمل ہو چکی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت علماء کرام سے سماعت کر لی ہے، جس میں بہت سے جید علماء کرام نے اس مسئلے کی وضاحت بیان فرما دی ہے کہ آیا نبی کریم علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں۔ تو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے، اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔